آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اذ جب، قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اذ اور اذا یہ دونوں ورڈز قرآن کریم میں بار بار آئیں گے اور یہ دونوں جب کا معنی دیتے ہیں یعنی وین، اور یہ دونوں الفاظ اذکر کا مخفف ہیں یعنی اذکر کا ایبریویشن، اور اذا یوزلی حال اور مستقبل پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اذ جو ہے ماضی کے لیے آتا ہے یعنی ماضی کے کسی گزرے ہوئے واقعے کی طرف جب اشارہ کرنا مقصود ہو تو پھر یہ ورڈ آتا ہے کہ از جب، جیسے مثال کے طور پر پیچھے ہم نے پڑھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو یاد کرواتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کی، تو وہاں پر آپ از کا ورڈ دیکھیں گی۔ اگلا ورڈ قولا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس کی ڈیٹیل میں پیچھے بھی دے چکی ہوں لیکن پھر اگین بات کر لیتے ہیں۔ قولا کے روٹ ورڈز ہیں قاف، واو، لام، قوالا، تو اس کی گردان میں بہت سے ورڈز ہیں یعنی اس سے ریلیٹڈ بہت سے الفاظ ہیں اور قرآن کریم میں ان کی ریپیٹیشن ہوئی ہے یعنی بار بار آئے ہیں، تو یہیں سے آپ اس کو سمجھیے۔ تو قولا اس نے کہا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قالو یعنی ان سب نے کہا، پلورل ہے، یہ میسکولن فارم ہے۔ پھر اسی طرح قالت اس ایک عورت نے کہا۔ پھر اسی طرح اگر ہم فعل مضارع میں لیتے ہیں یعنی پریزنٹ ٹینس میں تو یقول کا آپ ورڈ دیکھیں گی، پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم کہتے ہیں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، تو قل کا مطلب کیا ہے یعنی کہو، فعل امر ہے، افرمیٹیو سینٹینس ہے، حکم دیا جا رہا ہے قل۔ اب اس میں چینجز ہوتی ہیں، گرامیٹیکل کچھ رولز ہیں، واو ہٹ گئی، کبھی الف آ گیا اور کبھی یا بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، یہ گرامر کے رول کے مطابق اکارڈنگلی ان میں چینجز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ قولا، قالو، یقول، جب بھی اس طرح کے ورڈ آ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کہن اس سے مراد کہنا، بات کرنا، ٹھیک ہے جی۔ قولا اس نے کہا، موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، لام کیا ہے، پریپوزیشن فور قوم، نیشن، ہی اس کی، ٹھیک ہے نا، ہی کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی اپنی قوم کو جب انہوں نے کہا۔ یا قومی، یا حرف ندا، قومی یعنی اے میری قوم، انکم، انا بے شک، کم تم سب، انا پلس کم ہے۔ اسی طرح پچھلا جو ورڈ تھا لقومی ہی، اس کو بھی اگر آپ کھولتی ہیں تو لام پریپوزیشن حرف جارہ پلس قوم پلس ہی ضمیر پرسنل پروناؤن، ٹھیک ہے، 3 ورڈز کا یہ مجموعہ ہے، گروپ ہے، اوکے۔ یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلم اور پلس تم، ٹھیک ہے، ظلم یعنی تم نے ظلم کیا۔ اور ورڈ ظالمہ کے ایک سے زائد معنی ہیں، یعنی ایک تو معنی یہ کہ گناہ کرنا، زیادتی کرنا، اور جس چیز کی جہاں پر جگہ ہے اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، اور اندھیرے، ڈارکنیس، اور اسی طرح ظلمات کا ورڈ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اندھیرے، ٹھیک ہے، جمع ہے ظلم کی۔ تو ظلم کیا ہے، گناہ کرنا، زیادتی اور اندھیرے۔ انکم ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، نفس سے یہ ورڈ آ رہا ہے، انفسکم، تم سب نے، باتخاذکم العجل، با پریپوزیشن، اتخاذ، اخذا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، دوسرے باب میں جا کے اتخاذ کا ورڈ بن جاتا ہے، جیسے اتخذو بھی آپ پڑھیں گی، ٹھیک ہے، تم بناؤ، پکڑو۔ تو یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ ہوں گے، معنی ساتھ، بنایا، کم تم نے، العجل بچڑا یعنی بچڑے کو معبود بنایا، فتوبو پس تم سب توبہ کرو، اور یہ ورڈ تابہ سے آ رہا ہے، توبہ کرنا، پلٹنا، اور اسی سے ورڈ تواب بنتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ ورڈ آتا ہے التواب الرحیم، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا ورڈ بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں گی، یہاں پر توبو آ رہا ہے، اور اسی طرح تواب ہو گیا، تو توبہ کرنے، پلٹنے، ان معنوں میں یہ ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ فتوبو تو سب کے سب تم توبہ کرو، پلٹو، الا طرف، بارئکم یعنی تمہارے بنانے والے کی طرف، ٹھیک ہے، تمہارے بنانے والا، باری بنانے والا۔ فقتلو پس قتل کرو، قتلہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، قتل کرنا، ہلاک کرنا۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے فا پس اقتلو یعنی تم قتل کرو
مار ڈالو انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی جانوں کو تم قتل کرو، ذالکم یعنی یہ بات تمہارے لیے خیر لکم، خیر بہتر ہے تمہارے لیے۔ خیر کے ورڈ کے ایک سے زائد معنی ہیں، یعنی بھلائی، اچھائی، بہتری کے معنوں میں یہ ورڈ آتا ہے، اور مال کے معنوں میں بھی آئے گا قرآن کریم میں۔ جیسے اللہ مومنوں سے فرماتے ہیں کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی رکھی ہیں، مال و دولت ہے، اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں جو بھی خرچ کریں، جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں۔ خالی نعمت مال و دولت کا ہونا نہیں ہے، انسان کی صحت، اس کا ایمان سب سے بڑی نعمت، پھر اس کی صحت، اس کا تندرست ہونا، اس کے تمام اعضاء کا صحیح طریقے سے کام کرنا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد یہ ساری نعمتیں ہیں، یعنی یہ جو مال و دولت ہے، دنیا کی جو فراوانی ہے، یہ باقی پھر نعمتیں، یہ تمام کے لیے خیر کا ورڈ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ خیر لکم یعنی بہتر ہے، اچھی بات ہے تمہارے لیے، عند ربکم، عند نزدیک یا پاس ہونا، جیسے کہتے ہیں نا اندی قلم، میرے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے، تو عند بارئکم، عند یعنی تمہارے رب کے پاس، یہ بہترین بات ہے۔ فتاب علیکم، پس تاب علیکم، اس نے تمہاری طرف رجوع کیا، یعنی اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ پیچھے میں پڑھ چکے ہیں نا ہم، فتوبو، توبہ کرو، پلٹو، تو یہاں پر وہی بات، وہ پلٹا تمہاری طرف، اس نے رجوع کیا تمہاری طرف۔ علیکم کو اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ لیں گے تو پر تمہارے، ٹھیک ہے، لیکن اگر رواں ترجمے میں بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ تمہاری طرف اس نے رجوع کیا، یعنی اس نے توبہ قبول کی۔ آگے ہے جی انہو، بے شک، ہو وہ، ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف، پھر آگے ہوا بھی اللہ کی طرف، یہ بھی ضمیر ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہوا وہ، التواب الرحیم، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، ابھی میں بتا چکی ہوں یہ بات، ٹھیک ہے، رحیم رحم کرنے والا، میم رحمہ، اور اس کی ڈیٹیل میں پہلی ویڈیو میں دے چکی ہوں جس میں سورۃ الفاتحہ کی ڈیٹیل ہے، اور یہ فاعل کے وزن پر آ رہا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے، یعنی اس بات کی کوالٹی کیا ہے کہ جیسے کہ رحیم کا ورڈ ہے مثال کے طور پر، تو اس میں ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ یہ نہیں کہ ایک دم سے آئی اور ختم ہوگی، بعض اوقات ہوتا ہے پیشن انسان میں آتے ہیں جو انسانی جذبات ہیں تو وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی معدوم ہو جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی صفات میں کیا بات آتی ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، ہمیشہ کی جن کے لیے ہے، فور ایور رہنے والی چیز۔ اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہی آپ پڑھتی ہیں الرحمن کا ورڈ، پھر اسی طرح رحمہ سورۃ الفتح میں بات آتی ہے، پھر اسی طرح رحم کا ورڈ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور اذ جب، کل تم سب نے کہا، کل کی میں ڈیٹیل اوپر دے چکی ہوں، تم ضمیر ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، لن حروف نافیہ میں سے ایک ورڈ ہے، نیگیٹو لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے، اور اس کے علاوہ حروف نافیہ میں جیسے لا نہ کرو، ما نہیں، لما ابھی تک نہیں، لم ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، اسی طرح لن ہرگز نہیں، اسی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگلا ورڈ ہے نؤمنا، ہم ایمان رکھتے، نؤمنا کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون، آمانہ، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، جیسے آمنو ایمان والے، ٹھیک ہے، یؤمنو وہ سب ایمان لائے، پھر اسی طرح آمنتو میں ایمان لایا یا لائی، یہ دعاؤں میں آتا ہے اکثر، پھر اسی سے ایمان کا ورڈ آتا ہے، اور اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہیں، یعنی ایمان رکھنا بھی آئے گا، ایمان والا ہونا، ٹھیک ہے، اور سلامتی، پیس کے معنوں میں بھی یہ ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، لکا لام پریپوزیشن، کا ضمیر ہے یعنی تم پر، لکا تمہارے لیے، تم پر، حتیٰ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حتیٰ، یعنی یہاں تک کہ، حتیٰ نر اللہ جہرا، نر اللہ، نرا کے ورڈ کو دیکھیے، یہ را سے آ رہا ہے اور نون پہلے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع ہے، ہم دیکھیں، را سے یہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر آئے گا، را اس نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، اسی طرح سورۃ الماعون کی بگننگ میں ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی،
یعنی کیا تو نے دیکھا، رائتا تو نے دیکھا، ٹھیک ہے جی. نرا ہم دیکھیں اللہ کو جہرا کلم کھلا ظاہر، ٹھیک ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں جیم ہارا جہرا، یعنی واضح کھلی ہوئی چیز ظاہر. اسی طرح 3 نمازوں کو بھی جہری نمازیں کہا جاتا ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء کو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ امام اونچی بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، ٹھیک ہے. واضح ہوتی ہے آواز، بلند ہوتی ہے، تو اس کو بھی جہری کہا جاتا ہے. تو یہیں سے ورڈ آتا ہے. تو جہرا واضح کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فا پس آخذت پلس کم، ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم علیحدہ کریں، آخذت مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی اس مؤنث نے پکڑا. آخذت جیسے قالت میں نے آپ کو بتایا تھا قولا کا، ٹھیک ہے. تو اس میں آخذت اس مؤنث نے پکڑا. کم تم سب کو، صاعقہ بجلی، بجلی کی کڑک، ٹھیک ہے. صاعقہ بجلی کی کڑک، یعنی ایسی بجلی جو جس پر گرے اسے جلا کر بھسم کر دے. اور اسی لیے اس کا معنی عذاب الہی یا موت کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. جیسے سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم پر عذاب آیا تو اس پر بجلی کی کڑک، یعنی بجلی کا عذاب آیا، بجلی کی کڑک نے ان کو آ پکڑا. اچھا جی آگے، وا اور انتم تم سب، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون وا را نظرا. اس کی ڈیٹیل بھی میں دے چکی ہوں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہی. یعنی اس کا مطلب ہے دیکھنا اور مہلت طلب کرنا، توجہ مانگنا، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے. ناظرہ میں اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ثم پھر بعثناکم، بعثنا ہم نے کھڑا کیا. اور بعثا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، بعثا یعنی پھیلا دینا، کھڑا کرنا، ٹھیک ہے. بعثنا ہم نے کھڑا کیا، کم تم سب کو، من سے، بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد. اور موت کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مرنا. اور ماتا یموتو، ماتا فعل ماضی میں اور یموتو فعل مضارع میں کہ وہ مرتا ہے. اسی طرح یمیتو یعنی وہ مارتا ہے، یحیی و یمیت، ٹھیک ہے نا. یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ کے لیے یہ بات آ رہی ہے، اور یمیت وہ مارتا ہے. تو یہ سارے ورڈز جو ہیں ماوتا کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں. پھر آگے ہے لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر ادا کرو. شین قاف را شکرا، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اور اس سے بھی بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، جیسے شاکر شکر ادا کرنے والا. اب یہاں پر تشکرون فعل مضارع ہے. اور اسی طرح یشکرو وہ ایک مذکر شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر واو اور نون آخر میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وا اور ظللنا، ظلہ یعنی سایہ. اب ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر. الغمام غم ہوتا ہے ایک بادل، اور غمام بادلوں کی جمع. اور اس کا مطلب اداسی، پریشانی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی ہم غم استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے. اور بادل بھی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اب غمام یہاں پر اداسی پریشانی نہیں، یہاں پر بادل کی صورت میں آ رہا ہے، یعنی غمام بادلوں کا سایہ کیا. وا اور انزلنا ہم نے نازل کیا. نازلہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں پیچھے کافی جگہوں پر دے چکی ہوں. یعنی کسی چیز کا اونچائی سے نیچے کی طرف آنا. اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے تنزیل یعنی ٹھہر ٹھہر کے نازل ہونے والی چیز. قرآن کریم کے لیے تنزیل کا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے. تنزیل من رب العالمین. پھر اسی طرح انزلت میں نے نازل کیا. پھر اسی طرح نزلنا، وہی روٹ ورڈز ہیں، وہی چیز ہے، بس وہ یہ کہ دوسرے باب میں جا کے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، اور پھر معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. جیسے انزلت میں نے نازل کیا، نزلہ اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے. یہ نزلہ نہیں ہم کہتے اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہیں سے آ رہا ہے یہ ورڈ بھی. نزلہ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنا کسی چیز کا. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھے گا جنہوں نے پیچھے نہیں سنی ہوئی ویڈیوز، کیونکہ یہ ورڈ کئی جگہوں پر آئے گا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. علیکم تم پر. المنا، المنا کے معنوں میں بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ شہد یا میٹھا پانی ہے، یعنی اس سے مراد شہد یا میٹھا پانی ہے. اور بعض کے نزدیک یہ وہ اوس ہے جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے، اور خشک ہو کر یہ گوند کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے معنی ہیں المن میں. اور اسی طرح وا اور السلوہ
یہ چڑیا یا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے بنی اسرائیل کھاتے تھے۔ آگے ہے کلو یعنی تم سب کھاؤ۔ کلو حمزہ کاف لام اکلا سے آ رہا ہے کھانا، اکلا فعل ماضی میں یعنی اس نے کھایا، کلو تم سب کھاؤ۔ کلو یہاں پر فعل امر حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، افرمیٹیو سینٹنس ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ۔ جب حکم دیا جاتا ہے تو فعل مضارع کی پہلی علامت، کیونکہ فعل مضارع سے ہی افرمیٹیو سینٹنس بنتا ہے، فعل امر بنتا ہے، تو پہلی علامت کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کلو تم سب کے سب کھاؤ، اور اس سے جیسے میں نے بتایا اکلا اس نے کھایا فعل ماضی کی بات ہے، یا کلو وہ کھاتا ہے، تو ذہن میں رکھیے اکلا یعنی کھانے کے معنوں میں، کلو تم سب کے سب کھاؤ، من سے طیبات، طیب یعنی پاک پاکیزہ چیزیں، طیب چیز، طیب کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طیب پاک چیزیں جو ہے، ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم سب کو، رزقنا رزق، نہ ہم نے، اور دیکھیں رزق کے معنی یہاں پر تو کھانے پینے میں آ رہے ہیں لیکن بڑے وسیع معنی ہیں، یعنی خالی کھانا پینا ہی نہیں، اناج ہی نہیں جو اللہ نے دے رکھا ہے، بلکہ رزق میں ہر چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ تمام رزق میں آئیں گی، ٹھیک ہے، اس ورڈ میں آئیں گی، جو کچھ بھی اللہ نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں سب کچھ، مال و دولت، اولاد، گھر بار، سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے وا اور ما نہیں، حروف نافیہ میں سے ایک حرف ہے، ظالمونا ہم نے ان پر ظلم کیا، ظالمہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وا اور لیکن، لیکن اسی طرح استعمال کی جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، یہ اس کے پراپر میننگ ہے، لیکن رواں میں بات آئے گی کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔